السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 27 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے سود کی حرمت اور اس پر عذاب۔ اس عنوان کو جس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے وہ آیت کریمہ کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فما جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، یعنی اس کے حواس کو باختہ کر دیا ہو اور حواس کو معطل کر دیا ہو۔ ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی ربا کے مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَا جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پھر وہ رک گیا تو اس کے لیے وہ جو گزر چکا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اس کا اعادہ کرے گا تو وہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہوا، مرادی معنی ہوا۔ اب اس کے بعد تفسیر کے حوالے سے صاحب کتاب نے ملا جیون علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں اس پر توجہ دیجیے۔ فرماتے معلوم ہونا چاہیے کہ سود کی حرمت کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں، انہی بہت سی آیتوں میں سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، جن کا ذکر اپنی اپنی جگہ انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ آیت زیر بحث، یعنی جس آیت کو ابھی عنوان کے تحت ذکر کیا گیا ہے، تو آیت زیر بحث کی اسی موضوع پر دوسری آیات کے درمیان ایک خاص اہمیت ہے، یعنی باقی آیتوں میں بھی اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان کیا اور اس آیت میں بھی سود کی حرمت کو بیان کیا ہے، لیکن اس آیت کا سود کی حرمت کے موضوع سے ایک خاص تعلق ہے اور اس کی خاص اہمیت ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر علم اصول میں ہوتا ہے اور یہ بہت سے فوائد کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے آیت ہے۔ یتخبطہ الشیطان، ایسا دوڑنا جس میں کبھی دائیں کبھی بائیں ہونا ہو، یعنی ایسی دوڑ جس میں کبھی دائیں کبھی بائیں ہو، اسے خبط کہتے ہیں۔ خبط، جیسا کہ اندھیرے میں اونٹنی چلتی ہے، اور یہ عرب کے تخیلات اور توہمات میں سے تھا، یعنی ان کے بے بنیاد نظریات میں سے تھا۔ وہ زعم رکھتے تھے، ان کا یہ گمان تھا کہ شیطان آدمی کو خبط میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چلاتا اور چیخیں مارتا ہے، من المس، یعنی جنون سے۔ اور یہ بھی عرب کے توہمات میں سے ہے کہ ایسے انسان کو شیطان نے چھوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عقل پریشان ہو گئی۔ اور من المس یہ جو ہے یا تو لا یقومون سے متعلق ہے یا یقومو یتخبطو کے متعلق ہیں، یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جنون کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر اس شخص کے مانند ہوں گے جسے شیطان نے مخبوط کر دیا ہو، یا پھر کل قیامت کے دن سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جو جنون کی وجہ سے مرگی زدہ ہو گیا ہو، یا اس طرح جسے شیطان نے جنون کی وجہ سے مخبوط الحواس کر دیا۔ آخری دو معنی کے اعتبار سے مفہوم یہ نکلے گا کہ ایسے لوگوں کا اٹھنا اور گرنا مرگی زدہ کی طرح ہوگا، اور یہ ان کی عقل میں خلل آ جانے سے نہ ہوگا، بلکہ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شکموں میں، ان کے پیٹوں میں سود کے ذریعے کھائے مال کو
بڑھا دے گا، جس کے بوجھ کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی جیسا کہ بیضاوی نے لکھا۔ یہ سزا ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو سود میں ملوث ہوگا، خواہ وہ کھانے والا ہو یا نہ کھانے والا ہو۔ رہا یہ کہ آیت کریمہ میں ہے لا یقومون آیا ہے، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، جو صرف کھانے والوں کے لیے ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا مال کے منافع میں سے اعلیٰ منفعت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ کا تعلق ہو، اگرچہ یہاں پر یأکلون ہے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سزا بیان کی گئی کہ وہ ان کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ سود کے مال کو اس قدر بڑھا دے گا کہ بوجھ کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ چل نہیں پائیں گے اور مرغی زدہ کی طرح ہوں گے۔ تو سود کا مال کھایا بھی جاتا ہے، جمع بھی کیا جاتا ہے اور دوسرے کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد صرف کھانے والا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو سود سے ملوث ہے، چاہے اس کو کھائے یا دوسرے کام میں استعمال کرے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں کھانے کا تذکرہ کیا، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کھانا چونکہ مال کے منافع اور فوائد میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا فائدہ ہے۔ اب اعلیٰ کہہ کر ادنا خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔ جب کھانے والے جو گویا کہ مال سے سب سے بڑی منفعت حاصل کر رہے ہیں، جب ان لوگوں کی یہ سزا ہے تو اس سے کم درجے کا جو استفادہ کرنے والے ہیں وہ بدرجہ اولا جو ہے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کی تخصیص اس لیے کی ہو کہ سود کا زیادہ تر تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جو کھائی جاتی ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ذالکہ کا یعنی اس ذکر کردہ سزا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ذالکہ سمر یہ سزا جو ہے کہ انسان مخبوط الحواس جو ہو جاتا ہے، یہ سزا کی طرف ذالکہ سے اشارہ ہے۔ ذالکہ وہ اس لیے ہے، یعنی ذکر کردہ سزا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی وہ سزا اس سبب سے ہوگی کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ خرید و فروخت ربا کی مانند ہے، خریدنا بیچنا یہ ربا کی مانند ہے۔ جیسے ربا میں منافع ہوتا ہے، خرید و فروخت میں بھی منافع ہوتا ہے، اور ربا کا معنی ہی زیادتی ہے اور فضل ہے، اور تجارت میں بھی زیادتی اور فضل ملتا ہے۔ تو یہاں اصل کلام یوں ہوگا انما الربا مثل البیع، بے شک ربا بے کی طرح ہے، یعنی بے شک سود بھی تو کاروبار ہی ہے، مگر انہوں نے اپنے اس نظریے اور عقیدے کو نہایت بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ سود حلال ہے، حتیٰ کہ اسے انہوں نے اصل قرار دے دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، بے ربا کی مانند ہے۔ تو گویا کہ ربا کو اصل قرار دیا حلت کے اعتبار سے۔ تو ان کا ظن یہ تھا کہ سود حلال ہے اور اس کی حلت بالکل ظاہر ہے، اس قدر کہ انہوں نے کاروبار اور خرید و فروخت کو اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح سود حلال ہے اسی طرح خرید و فروخت حلال ہے۔ انہوں نے یوں نہیں کہا، اور نہ ہی انہوں نے یہ ظن کیا کہ بے حلال ہے اور پھر وہ سود کو بے سے تشبیہ دیتے، جبکہ ان کے ذہن میں یہ بات بسی رچی تھی کہ سود اور عام لین دین دونوں ایک جیسے حلال ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ایک آدمی جب ایک ایسی چیز 2 درہم کی خریدتا ہے جو 1 درہم کے مساوی بھی نہیں، 1 درہم کے برابر بھی نہیں، تو یہ جائز ہے۔ یوں ہی اگر 1 درہم دے کر 2 درہم لیتا ہے تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ لہٰذا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ معنوی طور پر دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی ان دونوں باتوں یعنی بے اور سود میں کوئی مساوات نہیں ہے، اس میں کوئی برابری نہیں ہے، اور اسی پر دلالت کر دی کہ نص قرآنی کے معارضے میں قیاس باطل ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر چونکہ ان حضرات نے بے اور سود دونوں کے اندر مساوات قائم کی، منافع اور جو ہے فائدے کے اعتبار سے، آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نص قرآنی
کہ معارضے میں قیاس باطل ہوتا ہے۔ اس لیے اہل اصول نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ اس بارے میں نص ہے کہ بیع اور ربا میں کوئی برابری نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت اتاری ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ دونوں کے درمیان مساوات نہیں ہے، اور یہی آیت بیع کے حلال کیے جانے اور ربا کے حرام کیے جانے میں ظاہر ہے، کیونکہ حلت اور حرمت کا یہ مفہوم اس آیت کے سیاق کے بغیر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کلام لایا جائے اس مقصد میں قیام وہ کلام نص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کلام کے ظاہری الفاظ سے جو مفہوم ہے وہ کلام کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اصل مقصد کیا تھا؟ مشرکین ربا اور سود کو برابر سمجھتے تھے، بیع اور ربا کو برابر سمجھتے تھے، یعنی سود اور تجارت کو ان کے درمیان مساوات سمجھتے تھے۔ تو ان کی اس نظریے کی تردید کے لیے آیت اتاری گئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ تجارت اور ربا کے اندر مساوات نہیں ہے۔ تو تجارت اور مساوات کے درمیان فرق بتانے کے لیے یہ آیت نص ہوئی۔ اب چونکہ اس میں اندر جو الفاظ ہیں احل اللہ البیع، یہ الفاظ کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ بیع حلال ہے، تو بیع کی حلت میں یہ آیت ظاہر ہوئی۔ وحرم الربا، اور ربا حرام ہے، لہذا سود کی حرمت میں یہ آیت ظاہر ہوئی، کیونکہ حلت و حرمت کا یہ مفہوم اس آیت کے سیاق کے بغیر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ مال کے بدلے مال کا نام یہ بیع ہے، اور ربا لغت میں زیادتی کو کہتے ہیں، اور بیع کو نفع اور زیادتی کے لیے مشروع کیا گیا ہے، لہذا یہ آیت مجمل ہوئی۔ یعنی بیع کسے کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال، مال کے بدلے میں مال لینا یہ بیع ہے، اور ربا مطلقاً زیادتی کو کہتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بیع یعنی تجارت کا جو حکم ہوا، یہ تجارت کی جو مشروعیت ہوئی اور تجارت کی جو اجازت دی گئی ہے وہ زیادتی اور منافع کمانے کے لیے۔ اب بیع میں بھی زیادتی ہوتی ہے اور ربا میں بھی زیادتی ہوتی ہے، بیع کی مشروعیت بھی زیادتی اور منافع کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کس زیادتی کو حرام کیا گیا ہے؟ یعنی ربا کمانا زیادتی ہے، تو کس زیادتی کو حرام کیا گیا ہے؟ یہ تفصیل آیت میں نہیں ہے، لہذا یہ آیت مجمل ہوئی، جس میں کئی معنی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس بارے میں یہ آیت مشتبہ ہے کہ کون سی زیادتی حرام کر دی گئی ہے، کیونکہ بیع میں بھی زیادتی ہوتی ہے، حالانکہ بیع حلال ہے، اور یہاں پر زیادتی کو حرام کیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ آیت زیادتی کے بارے میں مجمل ہو گئی، لہذا اس اجمال کو حدیث پاک نے دور کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک نے آیت قرآنی کے اجمال کو کھولا۔ حضور کا ارشاد کیا ہے؟ الحنطۃ بالحنطہ، الحنطۃ بالحنطہ، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثلا، یدم بید، والفضل ربا۔ یعنی گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجوروں کے بدلے کھجوریں، نمک کے بدلے نمک، اور سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، برابر اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، اور زیادتی سود ہے۔ اس حدیث پاک نے گویا کہ آیت کے اجمال کو ختم کر دیا اور اس کی تفسیر بیان کر دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں صراحتاً نام لے کر ذکر فرما دی۔ ان کے بغیر دوسری اشیاء میں اشتباہ پڑ گیا، یعنی اب 6 چیزوں کے اندر، گیہوں کے اندر، جو کے اندر، کھجور کے اندر، نمک کے اندر، سونے اور چاندی کے اندر اگر بیع کرنا ہے تو برابر برابر کی جائے گی، اور زیادتی یہ حرام ہے۔ یعنی سونے کے بدلے سونا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو،
اگر ایسی خرید و فروخت ہے تو زیادتی حرام ہے۔ تو گویا کہ قرآن میں جس مطلقاً زیادتی کو حرام کیا گیا، حدیث پاک نے آ کر 6 چیزوں کے اندر زیادتی کو بیان کر دیا کہ یہ زیادتی ربا ہے۔ اب ان 6 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں شبہ پڑ گیا۔ بھئی 6 چیزوں کا حکم معلوم ہو گیا کہ ان 6 چیزوں کو اگر بیچ رہے ہیں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کو بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، تو پھر زیادتی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، برابر برابر بیچیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب باقی اشیاء کا حکم کیا ہے؟ تو دوسری چیزوں کے اندر اشتباہ پڑ گیا۔ فرماتے ہیں یہ 6 چیزیں صراحتاً نام لے کر ذکر فرمائیں، ان کے بغیر دوسری اشیاء میں شبہ پڑ گیا۔ ہم نے اب ان مذکورہ اشیاء میں حرمت کی علت کو تلاش کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کے اندر جو حرمت بیان کی ہے، اس کی علت کیا ہے، اس علت کو تلاش کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب جنس متحد ہو، جیسا کہ خود حدیث پاک میں جنس کا مقابلہ جنس سے کیا گیا ہے، جنس کا مقابلہ جنس سے کیا گیا ہے، الحنطۃ بالحنطۃ، ادھر بھی وہی جنس ہے، آگے بھی وہی جنس ہے، والشعیر بالشعیر، جو کو جو کے بدلے، دونوں طرف ایک ہی جنس ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب جنس متحد ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں جنس کا مقابلہ جنس سے کیا گیا، اور مقدار میں بھی اتحاد ہو، یعنی مقدار میں کوئی چیز کیلی یا وزنی ہو، تو جب جنس اور مقدار متحد ہو تو پھر ہاتھوں ہاتھ لین دین ہونا چاہیے۔ اس صورت میں جو زیادتی ہوگی وہ ربا ہوگی۔ مثلا کوئی شخص گندم کو گندم کے بدلے یا سونے کو سونے کے بدلے میں بیچتا ہے، تو دونوں طرف جنس ایک ہے اور دونوں کے اندر مقدار بھی ایک ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک کیلی یا وزنی ہو تو یہ مقدار ہے۔ تو اگر 2 چیزیں جن کی جنس ایک ہو اور جن کی مقدار ایک ہو تو ان کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ برابر برابر بیچیں، ان میں زیادتی حرام ہے۔ اب اس علت کو تمام چیزوں کے اندر تلاش کیا جائے، جہاں جہاں قدر و جنس کا اتحاد پایا جائے گا تو وہاں پر ربا یعنی سود متحقق ہو جائے گا۔ یہ احناف کے نزدیک تھا۔ اب جنس کا اتحاد یہ ہم نے کہاں سے نکالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اشیاء کو اس طریقے سے پیش فرمایا، ان 6 چیزوں کو، کہ جنس کا مقابلہ جنس سے ہے، تو اس تقابل کی وجہ سے جنس کو علت قرار دیا گیا۔ مقدار کی علت کیا ہے؟ مثلا بمثل، یہاں سے مقدار کی علت کو سمجھا گیا کہ دونوں چیزیں اگر کیلی ہیں یا دونوں وزنی ہیں، یا ایک کیلی ہے یا ایک وزنی ہے، تو یہ ہم مقدار تصور کیا جائے گا۔ البتہ ایک کیلی ہے، دوسری عددی ہے، اب یہ مقدار میں اتحاد نہیں ہے، مقدار میں اختلاف ہو گیا۔ جیسے انڈے ہیں تو 2 طرف بھی انڈے ہیں، جنس تو ایک ہے، لیکن وہ انڈے چونکہ کیلی بھی نہیں ہیں اور وزنی بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ عددی ہیں، لہذا مقدار میں اتحاد نہیں ہے، اس لیے اس میں زیادتی جائز ہو جائے گی۔ دیکھیے کتاب کو اوپر سے دیکھیے ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں صراحتاً نام لے کر ذکر فرمائیں، ان کے بغیر دوسری اشیاء میں اشتباہ پڑ گیا، شبہ پڑ گیا کہ ان کا کیا حکم ہے۔ ہم نے ان مذکورہ اشیاء میں حرمت کی علت تلاش کی، جن چیزوں کو حضور نے یہاں ذکر کیا ان کے اندر ہم نے علت تلاش کی، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب جنس متحد ہو، جیسا کہ خود حدیث پاک میں جنس کا مقابلہ جنس سے کیا گیا ہے، اور مقدار میں کوئی چیز کیلی یا وزنی ہو جو لفظ مثل سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو، تو اس صورت میں زیادتی ربا ہوگی۔ یعنی جب کوئی شخص گندم کو گندم کے بدلے یا سونے کو سونے کے بدلے میں بیچتا ہے، پھر ان دونوں میں کوئی ایک کیل یا وزن میں زیادہ ہو تو یہ ربا کہلائے گا اور اس کے لیے یہ حرام ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ چاول وغیرہ مثلی ہیں،
ہم نے دیکھا کہ چاول وغیرہ مثلی اشیاء اس معنی میں متساوی ہیں اور ان میں زیادتی حرام ہوگی۔ یوں ہی ہم نے چونا اور قلعی وغیرہ میں بھی زیادتی کو حرام قرار دیا، کیونکہ وہی علت یعنی قدر و جنس یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ تو احناف کا مسلک ہو گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حرمت کی علت طعم ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں 6 میں سے 4 میں یہ علت پائی جاتی ہے، یعنی جن کو کھایا جاتا ہے۔ حدیث میں 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ علت پائی جاتی ہے: الحنطہ، الشعیر، التمر، الملح۔ یہ 4 چیزوں میں طعمیت ہے، ان کو کھایا جاتا ہے۔ اور دوسری علت ان کے یہاں ثمنیت ہے، اور یہ سونے اور چاندی سے ظاہر ہے، یہ سونے چاندی میں پائی جاتی ہے، لہذا ان کے نزدیک چونا اور قلعی میں زیادتی حرام ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں طعم اور ثمنیت نہیں پائی جاتی ہے، تو چونا اور قلعی میں زیادتی یہ حلال ہونی چاہیے، کیونکہ چونا یہ کھانے کی جنس سے بھی نہیں ہے، اور قلعی وغیرہ یہ جو ہیں کہنا چاہیے ثمنیت کی قبیل سے بھی نہیں ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک حرمت کی علت طعمیت ہے اور ثمنیت ہے۔ پہلی 4 کو دیکھنے سے طعمیت سمجھ میں آتی ہے، اور باقی 2 یعنی سونے چاندی کو دیکھنے کے اعتبار سے ثمنیت سمجھ میں آتی ہے، لہذا ان کے یہاں وہ چیزیں جن میں طعمیت یعنی طعم اور ثمنیت نہ ہو تو وہاں پر ربا متحقق نہیں ہوگا، ان کی خرید و فروخت زیادتی کے ساتھ جائز ہوگی۔ تو ہمارے یہاں حرمت ربا کی علت کیا ہے؟ قدر و جنس کا اتحاد۔ امام شافعی کے نزدیک علت کیا ہے؟ طعمیت اور ثمنیت۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ان اشیاء میں علت تو اقتیات ہے، ان اشیاء میں جن چیزوں کا حضور نے ذکر کیا یہاں پر، ان میں علت جو ہے اقتیات یعنی کھائی جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اقتیات یہ پہلی 4 چیزوں میں پایا جاتا ہے، اور دوسری 2 یعنی سونے اور چاندی میں ادخار ہے، یعنی ذخیرہ کرنے کے قابل ہونا۔ اب یہ چیز سونے اور چاندی میں پائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ امام مالک کے نزدیک ربا کے حرام ہونے کی علت 2 چیزیں ہوں، پہلی 4 چیزوں میں اقتیات اور بعد کی 2 چیزوں میں ادخار، لہذا یہ دونوں چیزیں مل کر ان کے نزدیک علت بنیں گی۔ اب ایسی کوئی چیز ہو جو نہ اقتیات کی قبیل سے ہو نہ ادخار کی قبیل سے ہو، تو اس میں تفاضل کے ساتھ خرید و فروخت امام مالک کے یہاں جائز ہوگی۔ دیکھیے، لہذا آپ کے نزدیک فاسد گوشت اور فاسد مچھلی میں زیادتی حلال ہے۔ کس کے نزدیک؟ امام مالک کے نزدیک۔ کیوں؟ فاسد گوشت یہ ظاہر سی بات ہے اقتیات کے قابل نہیں ہے، فاسد مچھلی حلال ہے، ادخار کے بھی قابل نہیں، اس کو آپ ذخیرہ بنا کے بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان میں اقتیات اور ذخیرہ کیے جانے کی علت نہیں پائی جاتی ہے۔ جو گوشت اور جو مچھلی خراب ہے تو خراب گوشت کے بدلے خراب مچھلی لینا کمی اور زیادتی کے ساتھ ان کے یہاں جائز ہوگی، کیونکہ یہاں اقتیات یعنی کھائی جانے والی چیزیں بھی اور ذخیرہ کیے جانے والی علت یہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ربا کا مسئلہ قیاسی مسائل میں سے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسائل میں سے اعلیٰ درجے کا مجتہد فی مسئلہ ہے، یعنی اس کے اندر اجتہاد کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور اختلاف کی گنجائش اس مسئلے میں شبہ کا محل بہت زیادہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا ولم یبین لنا ابواب الربا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بظاہر تشریف لے گئے، یعنی انتقال فرما گئے، اور ہمارے لیے سود کے بارے میں ایسا بیان نہیں دیے جو ہر طرح سے شافی و کافی ہو، یعنی ہمارے لیے الجھن گویا کہ باقی رہ گئی۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے قبل آیت میں اجمال تھا، یعنی حضور نے جب تک حدیث کے ذریعے اس کی وضاحت نہیں کی تھی
تو حرم الربا میں اجمال تھا۔ اب حضور کی حدیث کے ذریعے اجمال سے نکل کر اشکال میں داخل ہو گئی۔ ہماری اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ربا کی آیت ایسی ہے جو بیک وقت خصوص مجہول اور خصوص معلوم کی مثال بنتی ہے۔ نور الانوار میں اس کی باضابطہ بحث ہے کہ مخصص اور معلوم ہو یا مجہول ہو تو خاص قطعی رہتا ہے، یعنی عام میں اگر تخصیص ہو، وہ تخصیص مجہول ہو یا معلوم ہو، تو ایسی صورت میں وہ عام قطعی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ یہ تفصیلی بحث صاحب کتاب نے نور الانوار میں کی ہے، وہاں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ یہ بیک وقت یہ آیت ربا خصوص مجہول اور خصوص معلوم کی مثال بنتی ہے، یعنی جب تک آپ حدیث کو سامنے نہیں رکھتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، تو یہ خصوص مجہول کی مثال ہے۔ لیکن جب آپ 6 چیزوں کے ذریعے تخصیص پیدا کر دیتے ہیں تو یہ خصوص معلوم کی مثال ہو جاتی ہے۔ اور لفظ حرم الربا قول باری تعالی وحل اللہ البیع کا مخصص ہے، یعنی 6 اشیاء کے بیان کر دینے سے پہلے قبل یہ خصوص مجہول کی مثال تھی، اور بیان آ جانے کے بعد خصوص معلوم کی مثال بن گئی۔ یہ حضرات علماء اکرام کے ارشادات میں سے کچھ حصہ ہے، اور اس کی زیادہ تحقیق اصول فقہ میں موجود ہے۔ اگر تمہارا ارادہ ہو تو اس فن کی کتابوں کی طرف رجوع کرو۔ یہ بات ہو گئی۔ فما جاءہ موعظۃ من ربہ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سود کے معاملے میں نہیں کے ذریعے ڈانٹ آ گئی، اور سود کے معاملے میں نہیں کے ذریعے ڈانٹ آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کر دی گئی، پھر وہ اس کے کھانے اور لین دین سے رک گیا، تو اس سے گزرے دنوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس نے سود کے جو بھی معاملات کیے اس میں اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا، کیونکہ دور ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ تحریم کے نزول سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی وہ آیت حرمت سود کے حرام ہونے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یعنی اس حکم کے آ جانے کے بعد سود کے لین دین سے رکنے والے کی جزا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ اگر اس کا باز آ جانا اور نصیحت قبول کر لینا صدق نیت سے ہوا، اور اس سے معاملے میں تمہاری طرف کوئی چیز نہیں، لہذا تم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور جو شخص سود کے حرام کیے جانے کے بعد پھر اس کی حلت کی طرف پلٹا یا سود کی طرف پلٹا کہ وہ سود کے کھانے کو حلال سمجھتا ہو، تو وہ آدمی جہنم کی آگ کا ساتھی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کا جہنم میں ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا اس بنا پر ہوگا کہ اس نے سود کو حلال قرار دیا، کیونکہ یہ کفر ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے سود کھایا۔ سود کھانا یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن سود جو حرمت حرام قطعی ہے اس کا حلال کرنا یہ کفر ہے، اور اسے کھانے کی وجہ سے وہ ہمیشہ دوزخی جہنمی ہو گیا، یا یہ معنی ہوگا کہ وہ جہنم میں لمبے عرصے کے لیے ڈالا جائے گا۔ لہذا آیت میں معتزلہ کے تمسک کی گنجائش نہیں۔ معتزلہ نے جو استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فاسق لوگ ہمیش کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اگر اس آیت کا یہ معنی کیا جائے کہ سود کھانے والا ایک طویل زمانے تک دوزخ میں رہے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ کبھی نہ کبھی وہ نکل کر آئے گا، تو اس طریقے سے معتزلہ کا رد بھی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لہذا یہ آیت میں معتزلہ کے تمسک، ان کے دلیل پکڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فاسق لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ کذالک قالوا، اسی طریقے سے کہا گیا ہے۔ یہ مسئلہ مکمل ہو گیا، یہ مسئلہ نمبر 40 تھا۔ اب آگے اسی سے منسلک ایک مسئلہ ہے قرض میں سود، قرض میں تاخیر اور تنگ دست کو قرض معاف کر دینے کا بیان۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ باضابطہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔
آج اپنے سبق کو یہیں مکمل کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔